اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین محترم، سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، خیبر پختونخوا میں 6,61,000 مستحکم شہری مفت آٹے کے حصول سے محروم رہ گئے۔ خیبر پختونخوا میں 57,18,157 افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر ہیں۔ 50,57 افراد کو مفت آٹا ملا، 11% حقدار مفت آٹا نہ لے سکے۔ وزیرستان، چترال، کوہستان میں رجسٹر افراد کو زیادہ آٹا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً رپورٹ کے مطابق 6,61,157 افراد مفت آٹا کے حصول سے محروم رہ گئے۔ مجموعی طور پر 11% افراد کو مفت آٹا زیادہ دیا گیا۔ حکومت نے 88% سے زیادہ حقدار افراد میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ 3 اضلاع میں رجسٹر حقداروں سے زیادہ افراد کو آٹا دیا گیا، جس میں اپر وزیرستان، چترال، لوئر کوہستان شامل ہیں۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بھر میں 57,18,157 افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹر تھے۔ اس میں تقریباً 50,57,000 افراد کو آٹا دیا گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً مستحکم افراد میں 10 کلو کے 1 کروڑ سے مطلب 46,66,000 کے 914 تیلے تقسیم کیے گئے۔ مستحکم افراد میں 10 کلو کے تقریباً 1 کروڑ سے 46,66,914 تیلے تقسیم کیے گئے۔ یہ تو ناظرین محترم کو اعداد و شمار تھے مفت آٹے کے حصول کے لیے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں شہریوں کے لیے ایک زبردست اسکیم شروع کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومت نے ایسے ڈیلر کو بھی وہاں پر ٹیکے دیے گئے کہ انہوں نے وہ گپلے شروع کی، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ سرکار نے جو مال دیا انہوں نے ذاتی طور پر اس مال کو ہڑپ کیا اور مقامی طور پر دکانداروں کو فروخت کرنے پر تلے ہوئے نظر آئے۔ جو سرکاری جو آٹا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کی تقریباً وہ 900 روپے ہوگی، 1000 روپے ہوگی، یہی ڈیلروں نے اس کو بازاروں میں تقریباً 3,035 روپے میں فروخت کرنے کا انکشاف بھی سامنے آیا۔ محکمہ خوراک کے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 52,03,000 خاندانوں میں مفت آٹے کو تقسیم کیا گیا۔ صوبے میں وافر مقدار میں گندم کا ذخیرہ موجود ہے، مثلاً تقریباً 1.5 لاکھ ٹن گندم مزید صوبے میں پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ محکمہ خوراک کے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں رمضان المبارک میں مفت آٹا پیکیج کے تحت تقریباً 52,03,000 خاندانوں میں مفت آٹے کو تقسیم کیا گیا، جو مقررہ ہدف کا تقریباً 90% بنتا ہے۔ اس کے ساتھ عارضی طور پر معطل رہے گی فلور ملوں کو گندم کی فراہمی۔ اس کے ساتھ ضرورت پڑنے پر فلور مل کو سرکاری گندم فراہم کیا جائے گا۔ محکمہ خوراک نے تقریباً تازہ اعداد و شمار جاری کیا ہے۔ محکمہ خوراک کے مطابق خیبر پختونخوا میں وافر مقدار میں گندم کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم عنقریب صوبے میں مزید پہنچ جائے گی۔ رمضان پیکیج کے تحت تقریباً 1,72,00,000 آٹے کے 10 کلو کے 3 تیلے 57,50,000 سے زیادہ مستحکم خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ 72 لاکھ آٹے کے 10 کلو کے 3 تیلے 57,50,000 مستحکم خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ محکمہ خوراک کی طرف سے عوام میں مفت آٹا کی جو تقسیم ہے وہ خوش آئند ہے، لیکن دوسری طرف عوام نے ان پبلک جو ڈیلر ہے اس پر شدید تنقید کیا۔ اس کے ساتھ فلور مل مالکان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے سرکاری آٹے کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ کئی جگہ پر دکن پیل بھی سامنے آیا، توڑ پھوڑ بھی کیا گیا، مظاہرین میں سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ گرمی کی اس شدت میں گھروں سے غریب عوام مفت آٹے کے حصول کے لیے ترستے رہے اور ٹوکروں کھانے پر مجبور ہوتے رہے، لیکن بدقسمتی سے جن ڈیلروں یا دکانداروں کو آٹا ملا تو انہوں نے پھر بھی اس آٹے میں منمانی کرنا شروع کر دی اور باقاعدگی سے کچھ ایسے وجوہات بھی سامنے آئے کہ موبائل ایپ انہوں نے ایک بنایا تھا، لیکن برائے نام عوام کے جو منہ ہے وہ چپ کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا نے باقاعدگی سے اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ یہ جو ایپ ہے
یہ تقریباً کرپشن کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے ایک SMS سامنے آیا کہ آپ کا مفاہمہ یہ وصول کیا جا چکا ہے۔ اس پر محکمہ خوراک کے انتظام میں حرکت میں آئی اور انہوں نے ملوث ڈیلروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا حکم دیا اور ضلع انتظامیہ بھی میدان میں آ گئی۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز تو ہوتے رہے گی، لیکن اسی دوران ہم نے دوسری چیز بھی دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی میں بھی اساتذہ کرام نے گزشتہ 2 مہینوں سے احتجاج شروع کیا تھا۔ 7 مارچ سے انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا اور تقریباً مظاہرین کا یہی مطالبہ تھا کہ ان کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے ساتھ مظاہرین نے تقریباً وائس چانسلر کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور گورنر نے تقریباً ملازمین کے جو تحفظات تھے اس کو بھی دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تعلیمی ماحول ہوگی، فیصلہ سازی ہوگی، اس کے ساتھ اعتماد کی فضا قائم ہوگی، طالب علموں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے درست سمت میں اقدامات ہوگی۔ تو گورنر غلام علی سے ناظم محترم پیوٹا کے ملازمین نے پشاور یونیورسٹی میں جاری ہڑتال کے حوالے سے کامیاب مذاکرات کی۔ گورنر نے بطور وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی پیوٹا کی جانب سے یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے اور طالب علموں کا قیمتی وقت محفوظ بنانے کے اقدام کو سراہا گیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی گورنر غلام علی کے ساتھ پشاور یونیورسٹی کے اساتذہ نے، اور انہوں نے اپنے مطالبات سامنے پیش کر دی۔ اس موقع پر غلام علی نے کہا ہے کہ اساتذہ کا مقام ملک اور قوم کے لیے ایک نیا تعلیم یافتہ نسل تیار کرنے میں سرفہرست ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اساتذہ کی جانب سے یونیورسٹی میں احتجاج کرنا افسوسناک ہے۔ اب انہیں اساتذہ نے تقریباً احتجاج کیا 2 مہینوں سے، اب طالب علموں سے 2 مہینوں کا کورس یہ 1 گھنٹے میں لیں گے، کیونکہ اس یونیورسٹی میں ہم نے بھی سبق پڑھا ہے۔ تو اس طرح وہاں پر جو تغصب اور ناپرستی کے نام پر جس طرح طالب علموں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے وہاں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ طالب علموں کو جان بوجھ کر پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیل کیا جاتا ہے، اور یہ کچھ ذاتی تجربات ہم نے فیس کیے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم فیلڈ میں آ گئے تو اس چیزوں کی بھی ہم نشاندہی کریں گے اور حکومت کو یہ ایریا بھی ہم بتائیں گے۔ ان اساتذہ کی جانب سے یونیورسٹی میں احتجاج کروانا اور طالب علم کے قیمتی وقت کو ضائع کرنا افسوسناک ہے، اور اس کے لیے باقاعدگی سے قانون سازی کرنی چاہیے۔ جو بھی اساتذہ طالب علموں کے قیمتی وقت کو ضائع کرے گا، حکومت کو چاہیے یا وائس چانسلر کو چاہیے کہ اس کو برطرف کرے یا کسی دوسری یونیورسٹی میں اس کا تبادلہ کرے۔ اس کے ساتھ طالب علموں کے لیے یہ جو نفسیاتی دباؤ کا جو سسٹم انہوں نے یونیورسٹی میں قائم کیا اس کو ختم کرنا چاہیے، کلاسوں پر فوکس کرنا چاہیے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، یہ بیچارے 200 دن تو یہ منظریان سے غائب ہوتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے سر میں درد ہے، کبھی کہتے ہیں گاڑی خراب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بلیاں لانے ہیں۔ تو ایسے تو تعلیم نہیں چلے گا، یہ تو ہم نے دیکھے ہیں اس کے جو ذاتی خواہشات ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ یہ صورتحال سامنے آتے ہیں، اور پھر جب طالب علم امتحانوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ نقلوں کے اتنے باری مواد یہ پاکٹیں وغیرہ سامنے لے کر آتے ہیں، جس سے طالب علموں کے مستقبل ضائع ہونے کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے، اور 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ تو یہ توہین آمیز سلوک ترک کرنا چاہیے اور تعلیم کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے ذاتی مفادات کے لیے۔ تنظیم تو میں بھی بناؤں گا، تنظیم تو یہ بھی بنائیں گے، تنظیم دنیا کے ہر اداروں میں موجود ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے وہ تنظیم سازی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر پبلک اوپینین کو یا پبلک عوام کو یا پبلک کے بچوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگا تو پھر بحیثیت میڈیا کے ایک انداز جیسا صحافی ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر ہم کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے بولیں گے۔